آج کل ہر انسان کی زبان پر یہ لفظ گردش کرتا نظر آتا ہے کہ اگر ملک میں امن و امان قائم کرنا ہے، اگر ملک کو ترقی کے زینے پر استوار کرنا ہے تو پھر جمہوریت کو فروغ دینا ہوگا، ملک میں جمہوریت کے نظام کو قائم کرنا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جمہوریت کے بارے میں ڈسکس کریں گے، خاص طور پر پاکستان اور بھارت جیسے جمہوری نظام کی بات کریں گے۔ آخر تک اس ویڈیو کو لازم دیکھیں تاکہ آپ اگلے الیکشن یا جب ووٹ کاسٹ کرنے جائیں تو جمہوریت کے نظام کو یاد رکھیں اور سوچ سمجھ کر ووٹ کاسٹ کریں۔ سب سے پہلی چیز جمہوریت ہے کیا؟ جمہوریت سے مراد عام طور پر ایسے قانون ساز نظام کا انعقاد ہوتا ہے جس میں ہم لوگ خود ہی اپنے منتخب کردہ لوگوں کو اپنی فلاح کے لیے قانون سازی اور حکمت عملی کی اجازت دیتے ہیں۔ انگلش کے ایک مشہور اسکالر کے مطابق ڈیموکریسی از ڈیفائنڈ ایز گورنمنٹ آف دا پیپل فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ تو دراصل ایک ایسا نظام جس میں امیر و غریب، سرمایہ دار اور مزدور، جاگیردار اور مزارع کا فرق کیے بغیر ہر شخص کو ووٹ دینے اور ووٹ لینے کا، یعنی قانون ساز اسمبلی یعنی پارلیمنٹ میں جانے اور کسی کو بھیجنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ مطلب ہم میں سے کوئی بھی ہماری وجہ سے ہمارے اوپر حکمرانی کر سکتا ہے۔ تو جمہوریت دراصل ایک آزاد سوچ کی بنیاد ہے جہاں ہر شخص کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ رازداری کے ساتھ جس کو چاہے ووٹ دے سکتا ہے۔ جمہوریت کے نظام کی ابتدا تو اسلام کے دور حکومت سے ہی ہوئی۔ آج بھی برطانیہ کے پارلیمنٹ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹیکسز اور عدل و انصاف کے قوانین کی پیروی کی جاتی ہے جو عمرنس لا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جمہوریت اس ملک میں رائج ہو سکتی ہے جہاں حق اور سچ کی بات کی جا سکے، جہاں ووٹر کسی جاگیردار یا پھر بریانی کی پلیٹ سے نہ دکھے۔ جمہوریت اس ملک میں درست نتائج لاتی ہے جہاں سیاست دان کا بیٹا یا پھر اس کا بیٹا یعنی خاندان در خاندان کی بجائے ایک مزدور کا بیٹا ہی حکمرانی کو سنبھالے، تب آپ کو جمہوریت کی اصل روح نظر آئے گی۔ ہمارے ملک میں تو شاید جمہوریت نام کی رہ گئی۔ یہ ایک ایسی بادشاہت ہے جہاں ہم خود کو غلام سمجھ کر اپنے بادشاہوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار جمہوریت پر ہوتا ہے، کیونکہ جب ایک حکمران بذات خود مڈل کلاس یا پھر غریب کا بیٹا ہو تو اسے احساس ہوگا کہ ہمارے ملک میں سڑکوں کی بجائے صحت، روزگار اور تعلیم کی ضرورت ہے۔ اگر بادشاہ کے بیٹے کو حکمرانی کا تاج سجا دیا جائے تو پھر وہ غریب کی غریبی مٹانے کی بجائے اپنی عیاشی کے ساز و سامان پر توجہ دے گا۔ گزشتہ 70 سالوں سے ہمارے ملک کے نظام میں یہی روش نظر آ رہی ہے۔ ہمارے ملک میں غریب پارٹی بنانا تو دور کی بات، وہ ایک ممبر اور ناظم کی بھی سیٹ نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ ہماری جمہوریت دولت کی محتاج ہے۔ ہماری سوچ ایسی ہے کہ ہم پیسوں والے حکمران کی تو قدر کرتے ہیں لیکن تعمیری سوچ اور تعمیری کام کرنے والے لوگوں کو ہم موقع ہی نہیں دیتے۔ ہمارے ملک کی سیاست دراصل غنڈہ گردی اور قتل و غارت پر مبنی ہے، کیونکہ جب ہمیں کسی غیر قانونی کام کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہی حکمران ہمارے سرغنہ ہوتے ہیں۔ پھر کہاں انصاف کو فروغ ملے گا؟ کون حق و سچ کی بات کرے گا؟ کون غریب کو ووٹ ڈالے گا؟ تو میرے بھائیوں، اگر جمہوریت کو فروغ دینا ہے تو پھر اپنی سوچ کی فکر کریں۔ آخر
कब तक हम यूं गुलामी की जिंदगी गुजारते रहेंगे? ऐसी जॉब लेने का भी क्या फायदा जो किसी की हक तलफी से आपको, ऐसे सच का क्या फायदा जिसमें झूठ का रस मिला, ऐसी जीत का क्या फायदा जहां हजारों लोगों की हार। आज आप अपने हल्के के लीडर को देख लें, उसने आपके लिए क्या किया है? क्या वो सब वादे पूरे हुए हैं जो वोट लेने से पहले किए जाते हैं? आपका जवाब नहीं मिलेगा। तो फिर ये कैसी जमहूरियत है, ये कैसी आज़ादी है जहां आपकी सोच, आपके हक की आवाज़ को दबा दिया जाता है? इस पार्लियामेंट हाउस का उस पार्लियामेंट हाउस का क्या फ़ायदा जहां एक MNA की तनख्वाह तो लाखों में हो मगर एक मजदूर की बुनियादी तनख्वाह 15,000 से कम हो। जब ऐसी जमहूरियत का दौरा होगा तो फिर चोर ही आपके हुक्मरान बनेंगे, जो न सिर्फ ज़मीर फरोश होंगे बल्कि मुल्क के गद्दार भी, क्योंकि वो सिर्फ अपनी तिजोरी को भरेंगे जिसके कशकोल उन्होंने वोट लेने की खातिर खोले। यहाँ गरीब रोटी चोरी के जुर्म में जेल की नजर हो जाता है, जबकि अमीर सरेआम कत्ल करके भी दौलत की बदौलत बाइज्जत बरी हो जाता है। हमारे मुल्क का पूरा निज़ाम बदल चुका है। एक इंसान ने कोशिश ज़रूर की है मगर बेसूर। जब हमारे ज़मीर मुर्दा हो तो फिर कौन हक गोही और सच की बात को समझेगा? अब आपको मैं जमहूरियत के मुस्बत पहलू के बारे में बताता हूँ। हम जिस मगरब की बात करते हैं, इन मगरबी मुमालिक ने सच को अपनाया है। इन मुमालिक ने अदल इंसाफ को अपनाया है, मुजरिम को सजा और हकदार को हक दिया है। वहाँ जो लोग हुक्मरान होते हैं और वो लोग जो इन हुक्मरानों को चुनते हैं, सबको तालीम और सेहत की मसावी सहूलत दी जाती है। ये है वो असल जमहूरियत। वो अंग्रेज होकर हक को सच की बात करते हैं और हम मुसलमान होकर भी झूठ के अलमबरदार बन चुके हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे मुल्क में इंसाफ का दौर डाला, हक और सच का निजाम कायम हो जाए, करप्शन और धोखाधड़ी मिट जाए, तभी जमहूरियत के समर मिलेंगे। वरना आमरीयत, बादशाहत और जमहूरियत सब ही एक ही होगी। हमारा मुल्क जमहूरी होने के बावजूद तो कभी आमरीयत तो कभी खानदानी सियासत का शिकार रहा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क में अदल इंसाफ की ताकत हुकूमत कायम हो जाए और हमारे मुल्क का मुकद्दर भी बदल जाए। आमीन। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें।